نبی کا جو لفظ ہے نا، نبی کا لفظ، اس کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں بتانے والا۔ کیا اس کا معنی ہوتا ہے؟ غیب کی خبریں بتانے والا۔ ایک بات ذہن نشین رکھ لیں، آپ نے سنی بھی ہوگی، ہمارے بریلوی بھائی کیا کہتے ہیں؟ اے وابی اللہ دے نبی دا علم غیب نہیں مان دے۔ کبھی سنے نا؟ سنا ہے نا؟ اے حضور دے علم غیب دے منکرہ منکر، جھوٹ، سرے سے جھوٹ، بالکل پلندہ ہے جھوٹ کا۔ جب ہم لفظ نبی کہتے ہیں نا، نبی کہتے نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے نبی نے فرمایا، تو جب ہم نے لفظ نبی بول دیا نا، اس کا معنی یہ ہے غیب کی خبریں بتانے والا۔ سمجھ آگئی کہ نہیں؟ تو مسلمان ہو اور اللہ کے نبی کے علم غیب کا منکر ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھئی نبی کے پاس ہوتا ہی غیب کا علم ہے، اللہ کی ذات غائب ہے کہ نہیں، جنت غائب ہے کہ نہیں، جہنم غائب ہے کہ نہیں، یا آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے؟ فرشتے بھی غائب، عرش بھی غائب، اور اوپر آسمان کی جو دنیا ہے وہ بھی غائب، اور بھی نہ جانے کیا کچھ غائب۔ یہ سب کچھ بتانے والے کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی کو تو غیب کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی پاک یا انبیاء کے علم غیب میں؟ جتنے بھی انبیاء ہیں یا ہمارے نبی ہیں، ان کا جو علم غیب ہوتا نا، غیب کا علم، غیب کی بات، غیب کی خبر، وہ ہوتی ہے عطائی۔ عطائی کا مطلب کہ نبی خود سے نہیں جان سکتا، اس پوشیدہ مخفی پنہاں اور غیب کی بات کو بتانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور جو اللہ کا علم غیب ہے نا، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی۔ یہ نہیں کہ اللہ کو کوئی خبر آ کے بتاتا بھی یہ داں ہو گیا تو اللہ کو پتہ چل جاتا ہے، نہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم غیب کیا ہے؟ ذاتی۔ اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ بلکہ میں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، بات بڑی پتے کی ہے، ذرا سنبھالنا اس کو۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ عالم الغیب۔ اس کا مطلب کہ غیب کی باتوں کا جاننے والا۔ اللہ کی ذات سے کوئی غیب ہے؟ اللہ کی ذات سے کوئی پوشیدہ ہے؟ اللہ کی ذات سے کچھ بھی مخفی ہے؟ اللہ کی ذات سے کچھ بھی پنہا ہے؟ اللہ کی ذات سے کوئی بھی شے پس پردہ ہے، پس حجاب ہے؟ نہیں۔ تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات غیب کا جاننے والا ہے؟ یہ جو غیب کی نسبت ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب نہیں ہے، یہ انسانوں کی جانب ہے کہ اے انسانوں، جو تم سے غیب ہے نا، پروردگار اس کو بھی جانتا ہے۔ اس وقت میرے دل میں کیا چل رہا ہے آپ اس سے واقف نہیں ہیں، آپ سے وہ غیب ہے۔ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے میں اس سے واقف نہیں، مجھے کیا خبر کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ جو مجھ سے آپ کا غائب ہے نا اور آپ کا مجھ سے غائب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کے لیے ہر شے عیاں ہے، ہر شے ظاہر ہے، ہر شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بالکل واضح ہے۔ کوئی بھی شے اللہ پاک کی ذات سے مخفی نہیں ہے، چاہے وہ کائنات کے سمندروں کی تہوں میں موجود ہو یا زمین کے تہوں کے اندر موجود ہو، جہاں کہیں بھی گپ اندھیروں میں موجود ہو، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے، موجود ہے۔ کوئی بھی شے اللہ کی ذات سے مخفی نہیں ہے۔ بات سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ تو جب ہم یہ کہتے ہیں عالم الغیب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ سے کچھ مخفی تھا اللہ نے جان لیا۔ سمجھ آگئی؟ اللہ سے کچھ پوشیدہ تھا اللہ نے جان لیا، یا اللہ کو کسی نے بتا دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ انسانوں، فرشتوں، جنات یا دیگر مخلوقات سے جو کچھ بھی مخفی ہے، پوشیدہ ہے، پنہا ہے، غیب میں ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ یہ مفہوم کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ یا پھر سے دہراؤں؟ تو اس کا خلاصہ کیا ہوا، لب لباب کیا ہوا کہ عالم الغیب جب ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات غیب کا جاننے والا، تو اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ اللہ سے کچھ مخفی تھا اللہ نے اس کو جان لیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔
تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، فرشتے، انبیاء، رسول، پیغمبر، صحابہ، اہل بیت، انسان، جنات اور کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سے جو شے مخفی، پوشیدہ، پنہاں، غائب میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان سب غیوبات کو جاننے والا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بھی شے غیب نہیں ہے، اللہ کے لیے ظاہر ہی ظاہر ہے، عیاں ہی عیاں ہے، اور واضح ہی واضح ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو پھر وہ جو غیب کی باتیں ہوتی ہیں نا مخلوقات سے کیا ہوتی ہیں؟ غیب پوشیدہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان غیوبات کو، ان پوشیدہ باتوں کو اپنے نبیوں پر ظاہر فرماتا ہے، ان کو بتا دیتا ہے، اور سب بھی نہیں بتاتا، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو سب بھی نہیں بتاتا، کچھ بتاتا ہے جو اللہ مناسب سمجھتا ہے، جب مناسب سمجھتا ہے، جیسے مناسب سمجھتا ہے، جہاں مناسب سمجھتا ہے، جس کے بارے میں مناسب سمجھتا ہے، اللہ اتنا غیب کا علم جو ہے اپنے انبیاء کو عطا فرما دیتا ہے۔ کون سا غیب کا علم؟ جو اللہ سے غیب تھا؟ نہیں، وہ جو مخلوقات سے، دیگر لوگوں سے چیزیں غائب ہوتی نا، اللہ تعالیٰ ان غائب چیزوں کو اپنے نبیوں پر بقدر ضرورت اور بقدر اپنی چاہت کے ان پر ظاہر فرما دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اس بنا پر نبی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آگئی کہ نہیں؟ کہ یہ نا اصل میں فرقہ واریت کو پھیلانے کے لیے معاشرے کے اندر، نفرت کی آگ کو بھڑکانے کے لیے معاشرے کے اندر، اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے معاشرے کے اندر، کہ لوگ ہم سے اٹیچ ہوں۔ مفادات بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا مفاد ہے کہ لوگ ہم سے اٹیچ ہوں، ان سے نفرت کریں، تو اس قسم کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں۔ فلاں علم غیب کا منکر ہے، فلاں گستاخ ہے، فلاں نبی نو نہیں مانتا، فلاں نبی کا میلاد نہیں مانتا، فلاں نبی دے اوتے درود نہیں پڑھتا، اس قسم کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، بالکل بلا دلیل، جھوٹ پر مبنی۔ تو ایسے لوگوں کو خود سے حیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔